پارہ نمبر 6 قرآن عظیم کی دوسری منزل کی پہلی سورت اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے قرآن عظیم کی 5ویں سورت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12۔ اس میں آپ حضرات بیان سماعت کر چکے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اور آج اس سے آگے کے لفظ وعزرتموہم، اس کا بیان آپ حضرات تفسیر قرآن سماعت کریں گے۔ اور اس لفظ کی تفسیر اگر قرآن میں دیکھیں تو کئی آیتوں میں ہے، لیکن سب سے پہلی آیت جس میں اس لفظ کی تفسیر آئی وَأَذَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو۔ کن کی تعظیم؟ تمام رسولوں کی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَأَذَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو۔ تمام رسولوں کا ذکر ہوا کہ ان کی تعظیم کرو، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو دور حاضر میں لوگوں کے ذہن میں بدخیالی پیدا کرتا ہے۔ کئی لوگ تعظیم نبی کے منکر ہوئے، تعظیم رسول کے منکر ہوئے، کیونکہ جب ہم لوگ کھڑے ہو کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اس میں شرک و کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو نماز کے بعد یہ پھر کھڑے ہو گئے، نہ جانے کس کی نماز پڑھ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور آج جو بیان آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی قرآن سے ثابت ہو جائے گا کہ رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے خیال و تصور میں تعظیم نبی سے انکار ہے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں تعظیم نبی کا ذکر ہوا، اور وہ آیت جس میں اس لفظ کی تفسیر ہے وہ قرآن عظیم کی پہلی منزل کی دوسری سورت یعنی سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 پہلے پارے کے اندر آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے خطاب فرمایا، اے ایمان والوں۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ لفظ قرآن عظیم میں 88 مرتبہ ہے، 88، اور پہلی مرتبہ اسی آیت میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، پہلی مرتبہ اسی آیت میں آیا۔ ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے محبوب کے امتیوں کو آمنو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والوں۔ اب اس کی پلٹ اگر دیکھیں تو ہمارے ایمان کی گواہی پروردگار عالم دے رہا ہے، اور اگر تفسیر قرآن دیکھیں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ توریت مکمل حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ پر نازل ہوئی، لیکن توریت میں، زبور میں، انجیل میں، تینوں آسمانی کتابوں میں ان کے امتیوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر نہ پکارا گیا، بلکہ یا ایھا المساکین کہہ کر پکارا گیا۔ اور اگر اس کی تفسیر دیکھیں قرآن عظیم میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور خواری نازل کر دی، بھیج دی، ذلت و خواری میں انہیں مبتلا کر دیا۔ یا ایھا المساکین رب نے فرمایا، اے مساکین، توریت، زبور، انجیل تینوں آسمانی کتابوں میں یا ایھا الذین آمنو
पूरी किताबों में कहीं नहीं आया, सिर्फ कुरान में आया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। और हमारे ईमान की गारंटी खुद परवरदिगार आलम ले रहा है और फरमा रहा है, ए ईमान वालों। हम अपने असल मौजू पर चलते हैं। वअज़्ज़रतुमूहुम, ये एक लफ्ज़ सूरह अल-माइदा आयत नंबर 12 पारा नंबर 6 के अंदर आया, जहाँ अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी कौम के 12 सरदारों से अहद लिया और रब ने फरमाया ये अहद मेरा है। फिर रब ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर तुम नमाज कायम रखो, ज़कात दो और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, वअज़्ज़रतुमूहुम, और उनकी ताज़ीम करो, और उनकी ताज़ीम करो, और उनकी किसकी? रसूलों की ताज़ीम करो। ये कुरान में लफ्ज़ आया। अब अगर इस लफ्ज़ को समझें, वअज़्ज़रतुमूहुम, तो ये लफ्ज़ ताज़ीर से बना है। ताज़ीर सज़ा से इसका माना लिया गया है ताज़ीर का, और अज़्ज़रतुमूहुम का माना लिया गया तफ़सीर रूहुल बयान ने और तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान ने और कुरान अज़ीम के तर्जमे में कंजुल ईमान आला हज़रत का तर्जमा और तफ़सीर जलालैन हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, दोनों बड़े मुफस्सिरीन की तफ़सीर तफ़सीर जलालैन, उसमें भी इसको आप देख सकते हैं। और ईरान की एक किताब जो मकतबे ईरान में इंतशारात मकतबा है, उसके अंदर छपी हुई किताब जामे अहकामुल कुरान, कुरान के अहकाम जिसमें जमा किए गए, वहाँ इस आयत की तफसीर बयान की गई। तफसीर जामे अहकामुल कुरान में ईरान में जिल्द नंबर सानी, दूसरी किताब, और उसका सफ़ा नंबर 57 पर इसका जिक्र आता है। लिहाजा वअज़्ज़रतुमूहुम, ये जो लफ्ज़ है ताज़ीर से बना है। समझने के लिए एक बहुत मोटी बात आपको बता दूँ, हिंदुस्तान में अदालतों में जो लोग जाते हैं वो समझते हैं कि वहाँ जब कार्रवाई होती है तो जो हाकिम होता है, जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो बोलता है ये अदालत ताज़ीरात हिंद के हिसाब से इस नतीजे पर पहुँची है। तो वो जो ताज़ीरात, जो लफ्ज़ बोला जाता है, वो इसी ताज़ीर से है, जिसका माना है जुर्म से रोकना या जुर्म की सज़ा देना या जुर्म पर हुक्म सुनाना। यहाँ वअज़्ज़रतुमूहुम में हज़रत ख्वाजा हसन बसरी जो अहले तसव्वुफ़ के इमाम हैं, यानी हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के बाद जिसका नाम अहले तसव्वुफ़ में यानी बेत करने वालों में, मुरीद करने वालों में सबसे बड़ा नाम हज़रत मौला अली के बाद आता है, वो है ख्वाजा हसन बसरी का नाम। आपने इस लफ्ज़ का माना मदद फरमाया, यानी अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ और उनकी मदद करो। और इमाम राग़िब ने मदद के साथ उनकी ताज़ीम और तौक़ीर का ज़िक्र फरमाया कि नबियों की, रसूलों की ताज़ीम और तौक़ीर करो। यहाँ कुरान अज़ीम में रब ने फरमाया, कुरान अज़ीम की पहली मंजिल की दूसरी सूरत पहला पारा आयत नंबर 104, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालों राइना ना कहो। ये राइना क्या है? एक लफ्ज़ है और इसका शान नुज़ूल देखें। हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में रहा करते थे, आपकी क़ुर्बत में रहा करते थे, वो सिर्फ़ अरब के जानकार नहीं थे बल्कि वो यहूदी ज़बान के भी जानकार थे और तौरेत भी जानते थे और उन्हें पता था कि राइना का माना क्या है। सहाबा में यही एक सहाबी थे जिनको राइना का माना मालूम था। यहूदियों की ज़बान में राइना का माना गाली है, गाली देना, गाली बकना, गाली कहना, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, इसको राइना कहा जाता था। और नबी की बारगाह में जब सहाबी हाजिर होते तो वो भी राइना कहते। राइना का एक माना और होता है हमारी रियायत करो, हमारी बात को सुनो, यानी जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बयान फरमाते, सहाबा सुनते, उनमें से अगर किसी को कुछ समझ ना आता तो वो अर्ज करते राइना,
سرکار ہماری رعایت فرمائیں، دوبارہ بتائیں آپ نے کیا کہا، ہمیں سمجھ نہ آیا۔ جب یہ الفاظ کہے جاتے رائنا، تو ایک صحابی جن کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راستے سے جا رہے تھے، جو کہ جانتے تھے کہ یہودیوں کی کیا چالاکی ہے، ان کی کیا زبان ہے، وہ کس طرح سے القاب کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے سنا کہ یہودی آپس میں ہمارے نبی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم نبی کو سامنے سے گالی دیتے ہیں اور رائنا کہتے ہیں، اور ان کے صحابی کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ اس رائنا کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ رائنا کا ایک معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نبی کو سامنے سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے، آپ نے فرمایا خبردار اے یہودیوں، اگر تم نے میرے نبی کو رائنا کہا، میں تمہاری گردن اتار دوں گا، دوبارہ تمہاری زبان سے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتا۔ حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول نے جب یہ کہا تو ان یہودیوں نے کہا ہمیں کیا روکتے ہو، اپنے ان صحابیوں کو دیکھو جو خود نبی کو رائنا کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ سرکار نے چہرہ دیکھا تو چہرہ اترا ہوا تھا، کچھ عرض کرتے کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ سرکار کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، غائبانہ گستاخی کی جا رہی ہے، بظاہر نہیں، لوگ نہیں جان رہے، لیکن وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو رائنا کہا جا رہا ہے۔ یہ غم سینے میں لے کر جب ہمارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ کہتے اس سے پہلے رب نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والوں رائنا نہ کہو اور یوں کہو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کریں اور پہلے ہی سے غور سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب نے آیت نازل فرما دی کہ رائنا مت کہو، وَقُولُوا انظُرْنَا، بلکہ کہو اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائیے، سبحان اللہ، ہم پر نظر فرمائیے۔ رائنا مت کہو بلکہ کہو انظرنا، وقولوا بمانا کہو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یہ بارگاہ نبی ہے جس کا ادب پروردگار عالم خود اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے، سبحان اللہ، کہ نبی کی بارگاہ میں رہو تو الفاظوں کو استعمال کرنے سے پہلے، الفاظوں کو بولنے سے پہلے، الفاظوں کو آگے بڑھانے سے پہلے ان باتوں کو سمجھ لو، ان باتوں کو جان لو کہ اللہ کے رسول تمہاری طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر بن کر تشریف لائے ہیں، اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، یا ایھا الذین آمنو کے اندر قرآن عظیم میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو آیا، ڈبل 88 مرتبہ، لیکن ایک مرتبہ بھی ہمارے نبی کو آمنو سے خطاب نہیں فرمایا گیا۔ ہمارے نبی سے جب رب نے خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا النبی، کہیے سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا یا ایھا الرسول، کہیے سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا یا ایھا المزمل، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا یا ایھا المدثر، سبحان اللہ۔ آمنو سے خطاب نہ فرمایا کیونکہ امتی کچھ اور ہے، رسول کچھ اور ہے، سبحان اللہ۔ امتی کا معاملہ کچھ اور ہے، رسول کا معاملہ کچھ اور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ظاہر میں یا غائبانے میں کسی بھی طرح سے گستاخی کی جائے، رب قرآن عظیم میں فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یعنی اس کا بدل کیا گیا کہ اگر تم رائنا کہتے ہو، بے ادبی کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، خواہ تم اپنے دل سے ہی کر رہے ہو، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اگر دل میں بھی کر رہے ہو تو اللہ دلوں کی خبر کو رکھا کرتا ہے،
دلوں کے حالات کو جانا کرتا ہے، لہٰذا دل میں بھی نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو۔ رب فرماتا ہے پہلے ہی سے غور سے سنو، نبی جب کچھ کہیں تو اپنے کان لگا لو اور غور سے سنو، ایسی ضرورت ہی نہ پڑے کہ تمہیں دوبارہ پوچھنا پڑے۔ اور یہ حکم جو ایران کی مکتبہ فکر کتابت کی دنیا میں جامع احکام القرآن جہاں پر ناشر کی گئی، وہاں جلد ثانی میں صفحہ نمبر 57 پر اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ اس سے قرآن کا حکم صادر ہو جاتا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا خواہ معمولی گستاخی کرے وہ کافر ہو جایا کرتا ہے، وہ کافر ہو جایا کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی کلمہ پڑھ لے، کتنا ہی درود پڑھ لے، لیکن گستاخ نبی کافر ہو جایا کرتا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، لے خبر جلد کے خیروں کی طرف دھیان گیا۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اس کا معنی مدد حسن بصری نے بھی کیا اور دیگر مفسرین نے بھی مدد سے لیا، نبیوں کی رسولوں کی مدد کرو، رسولوں کی مدد کرو، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ ان کی تعظیم کرو۔ مدد اور تعظیم دو جملے آئے۔ اب ایک بہت ضروری بات جو ذہن نشی کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نبی سے مدد مانگتے ہیں تو یہی سوال سامنے کچھ لوگ کر دیتے ہیں کہ نبی کی مدد کرنے کا حکم آیا ہے کہ ان کی مدد کرو، مدد مانگنے کا حکم نہیں آیا۔ اسی لفظ سے وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرو، کسی نے تفسیر کی، ترجمہ کیا مدد سے، اعلیٰ حضرت نے کیا تعظیم سے، تعظیم کرو۔ تو اگر مدد بھی کہا جائے تو کچھ گناہ نہ ہوگا، کیونکہ آگے کے الفاظ اگر قرآن میں آپ دیکھیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، تو دنیا میں کون ایسا ہے جو اللہ کو قرضہ دینے کا دم رکھتا ہو؟ کوئی ہے ایسا جو اللہ کو قرضہ دے سکتا ہو؟ اور اللہ اپنے بندوں کا قرضدار ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ بندوں کا قرضدار ہو سکتا ہے، قرضہ لے سکتا ہے بندوں سے؟ بندے کیا، کوئی بھی اللہ کو قرضہ نہیں دے سکتا، لیکن قرآن میں الفاظ آئے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا نہایت ضروری ہے کہ قرآن میں جو الفاظ آ رہے ہیں ان کا ظاہری معنی لینا یہ عقل مندی نہیں، بلکہ عشق نبی میں ڈوب کر، جو نبی کے صحابہ کے عشق میں ڈوب کر معنی سمجھے گا وہی قرآن کا صحیح مطلب سمجھے گا، ورنہ قرآن عظیم کا معنی سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، آئندہ تفسیر قرآن میں آپ حضرات سماعت کریں گے۔ یہاں اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کا حکم فرمایا، اور اگر مدد کا لفظ بھی کسی نے استعمال کیا مدد کرو تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ مدد کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ہم نبی کی مدد کر سکتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو، نبی تمہیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، تو اب نبی کی مدد اس طرح سے کرو کہ اپنے اعمال درست کر لو، اپنی نمازوں کو درست کر لو، حج و زکوٰۃ کو درست کر لو، اپنے تمامی اعمال کو درست کر لو، تاکہ نبی جب تمہیں جنت میں لے جانا چاہیں تو بآسانی تمہاری شفاعت کر دیں اور تمہیں جنتی بنا دیں۔ سبحان اللہ، یہ مدد کا معنی ہے۔ اور تعظیم نبی پر ابھی اور گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک ہی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 پہلے پارے کے اندر، ابھی اس میں اور گنجائش ہے، لہٰذا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ جب موقع ہوگا اس کی بھی گفتگو انشاءاللہ تعالی تفسیر قرآن بیان کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تعظیم نبی ہر مومن کے قلب میں نازل فرما دے، نقش فرما دے کہ جب تک جئیں نبی کی محبت میں جئیں، اور جب موت ہو تو نبی کے عشق میں ہی موت ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔